بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دو خبریں اور دونوں بڑی افسوسناک خبریں۔ بہرحال ایک خبر افسوسناک کے ساتھ ساتھ ایک گڈ نیوز بھی پاکستانیوں کے لیے ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی بڑی خبر تو یہ ہے ناظرین کہ مولانا فضل الرحمان، جن کی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اب افغانیوں کو اور اپنے یوں کہہ لیجئے کہ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، یوں لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا بھارت کی زبان بول رہے ہیں اور یا پھر افغانی لیڈرشپ کی۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز، آخر مولانا فضل الرحمان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کی تفصیلات آپ جانیں گے۔ اور ناظرین، دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کا بالآخر جو ہے وہ سودا ہو گیا ہے۔ لیکن خوشان چیز یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کے اوپر جو اس کی ہر مہینے جو ایک بڑا جو حکومت کے اوپر بوجھ ہوتا تھا، تو وہ بوجھ اتر گیا۔ اور دوسرا، اس کی نجکاری کی گئی ہے اور یہ کس کو بیچی گئی ہے، کتنے میں یہ خریدی گئی ہے، اور اب کیا PIA جو ہے اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا، کیا اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس ایئر لائن میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، یہ تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، جب انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، جس طرح سے چند دن پہلے دیکھیں کہ اختر مینگل جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بولتا ہوا دکھائی دیا، یہ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اور اہم ترین صوبے کا، سب کچھ اس نے لوٹ مار کی اور بڑے پیمانے پہ کی، اور اب جو ہے یہ کروڑوں کی گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور اس کو گلے اور شکوے ہیں پاکستان سے۔ اور اس کا بھائی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم کا سربراہ رہا، اور ابھی بھی ریسنٹلی اس نے ناظرین جو دہشت گردانہ حملے کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بلوچستان کے اندر یہ BLA BLF یہ تمام دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے والا بندہ ہے، اور اب جو ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یعنی بینیفیشری جو ہے وہ ہر دور میں یہ رہا، اب مزید جو ہے وہ بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ مولانا تقی عثمانی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ناظرین جو علماء ہیں یہ بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں، آپ ذرا ان کے جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا کر کیا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس نے کہا جی کہ یہ جو پاکستان نے حملہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے افغانستان کے اوپر، اس حوالے سے کہ جی ہم دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھارت کا حملہ بھی پاکستان کے اوپر جسٹیفائڈ تھا، جو مرید کے اوپر ہوا یا بہاولپور کے اوپر ہوا۔ تو میرے خیال میں عقل کا استعمال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو نہتے اور معصوم شہریوں کو مارا گیا، اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور اس نے شہری آبادی کے اوپر حملہ کیا، اس میں لوگ جو ہے وہ بچے مارے گئے، سویلینز مارے گئے۔ ویئرس وہ آپ دیکھیں اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک جو ہیں ان کو پال رہا ہے، اور تو اور روزانہ کی بنیاد پہ پاکستانی سرحد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا، ان کو اغوا کیا، ان لوگوں کے اوپر انہوں نے دہشت گردانہ اٹیک کیا، اور ابھی تک پاکستان جو ہے وہ 90,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کروا چکا ہے اسی افغانستان کے اندر سے ہونے والی دہشت گردی کی پاداش میں۔ اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ افغانستان کے اوپر حملہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے جیسے بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ میرے خیال میں جب بندہ جو ہے وہ یا تو پھر اس عمر میں آگے جب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، بندے کو سیاست سے ویسے ہی جو ہے وہ توبہ طائب کر لینی چاہیے، لیکن اگر آپ سیاست میں موجود ہیں تو کم از کم آپ دشمن کی زبان تو نہ بولیں۔ آپ پاکستان کے اندر ہیں، اور ناظرین خیر ان کا بھی قصور نہیں ہے، جب بھی موقع ملتا ہے مولانا فضل الرحمان نے افغانیوں کو خوش کرنے کے لیے، افغان قیادت کو خوش کرنے کے لیے، بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دینے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں ان کا بھی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔
اور اب جب دیکھا ہے کہ جی ان کی دال نہیں گل رہی اور ان کو کوئی شیئر نہیں مل رہا، تو اب انہوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور درمیان میں ایک نیا جو ہے وہ ایشو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ پھر بھارت کا حملہ بھی جسٹیفائیڈ ہے، یعنی پاکستان کا دہشت گردوں کے کیمپس کے اوپر کیا جانے والا حملہ وہ پاکستان میں بھارت کے مرید کے میں سویلین آبادی کے اوپر اور بہاولپور میں سویلین آبادی کے اوپر کیے جانے والے حملے کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ میرے خیال میں کم از کم اس لیول پہ جا کے بندے کو، جب اسٹریٹجک معاملات کے حوالے سے بندہ اتنا کچھ جانتا ہو، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہو ہر دور میں، تو اس کو کم از کم جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اتنی عقل ہونی چاہیے، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا لیول کیا اور میں گفتگو کس ٹائپ کی کر رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنی جو ان کو خوش کرنا تھا ان کو تو خوش کر لیا، لیکن کم از کم پاکستانیوں کی نظر میں وہ جس طرح کی ان کی وہ عزت اور مقام اور وہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی نجکاری کر دی گئی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم جو ہیں وہ حبیب بینک والے، انہوں نے ناظرین یہ جو بڑی بولی، سب سے بڑی بولی جو ہے وہ لگائی، 135 ارب روپے جو ہیں وہ انہوں نے دے کر PIA کو باقاعدہ طور پہ خرید لیا۔ اور عارف حبیب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ PIA کا نام جو ہے وہ PIA ہی رہے گا، اور جو اس کا سلوگن ہے کہ لاجواب سروس اور باکمال لوگ، تو باکمال لوگ لاجواب سروس بالکل وہ یہی رہے گا، لیکن ہم اسے انٹرنیشنل لیول کی، ایک عالمی لیول کی جو ہے وہ ایئر لائن بنائیں گے، اور اس عالمی لیول کی ایئر لائن کے اندر فیسلٹیز بھی اتنی اہم ترین دی جائیں گی۔ لیکن ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئر لائن PIA جس نے عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کو سٹینڈ کیا، جس نے متعدد عرب ممالک کو جو ہے وہ سپورٹ کیا کھڑا ہونے میں، آج جو ہے وہ گر گئی ہے۔ اور ناظرین اس کی وجہ پاکستان کے مفاد پرست سیاستدان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 2013 کے اندر جب شدید خسارے میں PIA جا رہی تھی، اس وقت 4000 ملازمین کو بھرتی کیا گیا۔ اسی طرح بیڑا غرق جو ہے وہ سٹیل مل کا کیا گیا۔ اب جو یہ اس میں کام تو کسی کے پاس تھا نہیں، اور ان سیاستدانوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو اتنے بڑے لیول پر بھرتیاں کی، تو ان کی تنخواہیں بہت بھاری رقوم میں ان کی تنخواہیں تھیں، اور جب لوگوں کو بھرتی کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مطلب سٹاف ہے اس کا، پھر اس کے بعد جو پائلٹس بھرتی کیے گئے، تو وہ تمام کے تمام اس میں کوئی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، کیونکہ سیاسی لیول کے اوپر بھرتیاں ہوتی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی لوگ بھرتی ہوئے، کچھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جا کے ایئر ہوسٹس جو ہے کینیڈا کے اندر وہ غائب ہونا شروع ہو گئی، اور کریو ممبر جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو گئے، اسائلم لے لیا انہوں نے وہاں پہ، یہاں تک کہ پائلٹ جو ہے اس نے لے لیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایسی چیزیں تھیں جس نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا نام بدنام کیا، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے تمام تر سیاستدانوں کو، جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی استعداد کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو چونا لگایا۔ بہرحال ناظرین 70% شیئر جو ہے وہ اس کے خرید لیے ہیں، اور انتظامی جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے عارف حبیب کنسورشیم جو ہے اس کے انڈر ہوں گے، اور نگرانی کے طور پہ جو ہے وہ PIA گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ رہے گی 30% شیئرز کے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ عارف حبیب ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو باقی بھی سارے شیئرز ہیں وہ ہم خرید لیں گے۔ انہوں نے کہا ہماری ملاقات جو ہے وہ فیلڈ مارشل سے ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اس کی نجکاری، چونکہ IMF کا مطالبہ تھا کہ جو خسارے میں جا رہے ادارے ہیں ان کی نجکاری کریں، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس کو غیر ملکی جو ایئر لائنز ہیں، جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم اسے پاکستان میں ہی رکھیں گے، اس لیے بڑی بولی دے کے 135 ارب روپے کی انہوں نے اس کو خرید لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ناظرین نے یہ بھی بتایا کہ انشاءاللہ اس کو ہم ایک عالمی معیار کی ایئر لائن کے طور پہ جو ہے وہ متعارف کروائیں گے۔ بہرحال ناظرین اس سے جو اچھی خبر یہ ہے کہ جو قومی خزانے کے اوپر بوجھ پڑا رہتا تھا، اس کا جو لاس ہے اس کا، وہ اب کم از کم کسی دوسرے معاملے کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے گا، جو تعلیم کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، یا ان چیزوں کے اوپر کہیں پہ بھی وہ بجٹ لگ سکے گا جو اس کی خسارے کی مد میں جا رہا تھا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔